شادی کے بعد اچھی ازدواجی زندگی وہی بندہ گزار سکتا ہے جس کے اندر تحمل مزاجی ہو۔ کئی لوگ ہوتے ہیں نا بڑی تیز طبیعت کے، ذرا ذرا سی بات پہ فوراً ریئیکٹ کرتے ہیں، انسٹنٹینیسلی ریئیکٹ کر رہے ہوتے ہیں، ان کی ازدواجی زندگی میں ہمیشہ مشکلات ہوتی ہیں۔ انگریزی میں کہتے ہیں ٹو رن اے بگ شو ون شوڈ ہیو اے بگ ہارٹ، کہ بڑا کام کرنے کے لیے پھر بندے کو دل بھی بڑا کرنا چاہیے۔ جو چاہتا ہے کہ میرا گھر آباد رہے، اس کو اپنا دل بڑا کرنا پڑے گا، تب اس کا گھر آباد رہے گا۔ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ بیوی سے جھگڑا کر لینا اور لڑائی جھگڑے پہ آ جانا، یہ اچھی بات نہیں ہوتی۔ آج کل کا مشینی دور ہے، اور مشین جب ڈیزائن کی جاتی ہے نا تو اس کے پرزوں میں کلیئرنس ٹالرنس ہوتی ہے۔ شافٹ کا سائز اگر اتنا ہے تو بیرنگ کا سائز اتنا ہوگا، ان کے درمیان چند تھاؤزنڈ کا فرق ہوتا ہے، ایک نہیں ہوتا۔ اگر کلیئرنس زیرو ہو جائے تو مشین جام ہو جائے گی، چلے گی نہیں۔ تو کچھ نہ کچھ کلیئرنس رکھنی پڑتی ہے۔ اسی طرح ازدواجی زندگی کا بھی یہی معاملہ ہے کہ میاں بیوی کی اچھی زندگی تب گزرتی ہے جب ایک دوسرے کے لیے ان کے دلوں میں محبت ہو اور وہ ایک دوسرے کی چھوٹی چھوٹی غلطیوں کو نظر انداز کر دیں۔ انگریزی میں کہتے ہیں ہائی ونڈز بلو آن ہائی ماؤنٹینز، جتنے اونچے پہاڑ ہوتے ہیں ان کے اوپر اتنی تیز ہوائیں چلتی ہیں۔ تو زندگی میں حالات اونچ نیچ ہوتی رہتی ہے، کبھی خوشی، کبھی غمی، کبھی صحت، کبھی بیماری۔ بعض لوگوں کو دیکھا ہے کہ وہ بالکل جو ہے نا وہ سخت مزاج کے ہوتے ہیں، گھر والوں کے لیے اذیت کا باعث بنتے ہیں۔ ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ انسان اپنا دل بڑا رکھے، محبت پیار سے رہے اور کچھ مارجن رکھے۔ دیکھیں، ٹرینیں دو طرح کی ہوتی ہیں، ایک کو کہتے ہیں پیسنجر ٹرین۔ یہ پیسنجر ٹرین جب چلتی ہے نا، ہر چھوٹے بڑے اسٹیشن کے اوپر کھڑی ہوتی جاتی ہے، چنانچہ 3 دن کے بعد جا کے منزل پہ پہنچتی ہے۔ جو بزنس مین لوگ ہوتے ہیں وہ پیسنجر ٹرین پہ چلنا پسند نہیں کرتے، وہ جاتے ہیں کہ ہم ایکسپریس ٹرین پہ چلیں۔ کیوں؟ کہ ایکسپریس ٹرین تیزی سے چلتی ہے، چھوٹے چھوٹے اسٹیشنوں پہ تو کھڑی نہیں ہوتی۔ جہاں اسٹیشن آیا تھوڑا سپیڈ سلو ہوئی، اسٹیشن گزر گیا، پھر بھاگ پڑی، پھر بھاگتے بھاگتے کوئی بڑا اسٹیشن راستے میں آتا ہے تو کھڑی ہوتی ہے، ورنہ چلتی رہتی ہے۔ کم وقت میں منزل پہنچاتی ہے، لوگ زیادہ قیمت دے کے اس ایکسپریس ٹرین کے اوپر سفر کرنا پسند کرتے ہیں۔ انسان کی زندگی کی مثال بھی اسی طرح ہی ہے۔ بعض لوگوں کی ازدواجی زندگی ہوتی ہے پیسنجر ٹرین کی طرح، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ میاں بیوی کے درمیان جھگڑا، تو نے مجھے کھانا گرم نہیں دیا، اس پہ جھگڑا، میں نے کہا تھا کپڑے تیار کر دینا، اس میں 2 منٹ دیر کیوں ہو گئی، اس پہ جھگڑا۔ تو یہ معمولی باتیں ہیں، ان کی اصلاح بھی کرنی ہو تو پیار محبت سے کرنی چاہیے، سختی کرنے کی کیا ضرورت ہے۔ ان کی ازدواجی زندگی کی ٹرین اچھی نہیں ہے، ذرا سی بات ہوئی آپس میں بولنا چھوڑ دیا، اب ان کی گاڑی کھڑی ہے ازدواجی زندگی والی۔ اور جو عقل مند لوگ ہوتے ہیں ان کی زندگی میں اگر کوئی ایسا مسئلہ بنتا بھی ہے تو تھوڑی دیر کے لیے رنجش ہوئی اور پھر آپس میں محبت پیار سے رہنا شروع کر دیتے ہیں۔ اللہ ایسے لوگوں سے زیادہ راضی ہوتے ہیں جو اپنے مقصد زندگی کو سامنے رکھ کے اپنی زندگی کو گزار رہے ہوتے ہیں۔ اس لیے فوربیئرنس کہتے ہیں تحمل مزاجی کو۔ خامن کے اندر تحمل مزاجی کا ہونا انتہائی ضروری ہے۔
حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ نبی علیہ السلام ایک ام المومنین کے ہاں رات کو تھے. دوسری ام المومنین نے ایک کھانا بنایا جو لذیذ تھا، تو ان کا دل چاہا کہ میں یہ کھانا نبی علیہ السلام کو بھیجوں کہ وہ بھی کھائیں گے. چنانچہ انہوں نے پیالے میں ڈال کے نا وہ حلوہ سمجھ لیں بھجوا دیا. اب باری تھی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی. نبی علیہ السلام ان کے گھر میں تھے، تو ایک غلام جو تھا وہ لے کے آیا پیالہ، اس میں کھانا تھا. تو نبی علیہ السلام نے ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہا کو فرمایا کہ عائشہ تم یہ کھانا لے لو. اب عائشہ رضی اللہ عنہا کی طبیعت کو برداشت نہیں ہو رہا تھا. وہ یہ چاہتی تھیں جب باری میری ہے تو نبی علیہ السلام میرے گھر میں بھی رہیں گے اور کھانا بھی میں پکا کے کھلاؤں گی، کوئی اور کیوں کھلائے. چنانچہ انہوں نے ادھورے من سے جو پیالہ پکڑا تو نیچے گر کے ٹوٹ گیا. ہم اگر ہوتے نا تو ہم تو طوفان کھڑا کر دیتے، اندھی ہے، دکھائی نہیں دیتا، عقل کام نہیں کرتا، یہ نہیں کرتا، وہ نہیں کرتا، پتہ نہیں کیا کیا زبان سے بولتے رہتے. نبی صاحب نے کوئی بات نہیں فرمائی. نبی صاحب خود گئے اور ایک اور جو ہے نا برتن لے کے وہ کھانا اس میں ڈال لیا اور اپنے گھر کا ایک پیالہ اس غلام کو دیا اور اس کو کہا کہ بھئی جہاں سے کھانا لائے ہو ان کو یہ پیالہ جا کے دے دینا، اور فرمایا غارت امو کے تیری ماں کو غیرت آ گئی تھی. اتنی سی بات تھی، بات سمیٹ گئی. بھئی عورتیں ہیں، خامد کے معاملے میں غیرت آئی جاتی ہے. تو اس لیے تحمل مزاجی کا ہونا انتہائی ضروری ہے. اس سے بڑے بڑے مسئلے سلجھ جاتے ہیں اور انسان خوشیوں بھری زندگی گزارتا ہے. پھر دوسری بات، کچھ خامد ہوتے ہیں جو بہت ہی غیر ذمہ دار ہوتے ہیں، ان میں سینس آف ریسپانسبلٹی نہیں ہوتی. چنانچہ ہم خود کئی دفعہ حیران ہوتے ہیں. بعض گھروں کا حال یہی ہوتا ہے کہ بجلی کا بلب بھی عورت لگوائے، پلمبر کو بھی عورت بلا کے کام کرے، باہر کے کام بھی عورت کروائے، حتیٰ کہ گھر میں باغیچہ لگا ہوا ہے تو مالی کو بھی عورت کام کرے. بھئی یہ کیسی بے وقوفی ہے؟ گھر کے اندر کی ذمہ داری عورت کی ہونی چاہیے اور گھر کے باہر کی ذمہ داری مرد کی ہونی چاہیے. اور گھر کے کاموں سے جی چرانا یہ اچھی بات نہیں ہے. اللہ کو یہ کام پسند ہے، اس پر عبادت کا ثواب ملتا ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی بیوی کے لیے آگ لینے گئے تھے، اللہ نے ان کو پیغمبری کا رتبہ عطا کر دیا تھا. نبی علیہ السلام گھر کے کاموں میں اپنی بیویوں کی مدد کرتے تھے، آٹا گوندنے میں، روٹی پکانے میں اور گھر کے باقی کام کرنے میں. تو گھر کے کاموں کو بہت خوشی سے کرنا چاہیے. سودا سلف لانا ہو تو خوشی سے لانا چاہیے. یہ مرد کے لیے عزت ہے. اللہ نے یہ ذمہ داری مرد کو دی ہے، تو جو مرد یہ ذمہ داری پوری کرے گا اللہ کی طرف سے اس کو اجر ملے گا. کوشش یہ کریں کہ زندگی سنت کے مطابق گزرے. چونکہ زندگی سنت کے مطابق گزرے گی تو پریشانیاں کم ہوں گی. کراچی کے 2 بچے تھے، ان کی شادی کو کوئی 8-9 مہینے گزر گئے تو انہوں نے مجھے فون کیا کہ جی ہم میاں بیوی اس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ ہمارا آپس میں مزاج نہیں ملتا، تو ہم بہتر یہ ہے کہ ابھی الگ ہو جائیں اور اپنے ماں باپ کو ہم بتا دیں. لیکن ہم نے یہ سوچا کہ آپ ہمارے شیخ ہیں تو ہم پہلے آپ کو بتا دیتے ہیں، اطلاع دے دیتے ہیں، پھر ہم ماں باپ کو بھی بتائیں گے. میں نے کہا کہ بھئی میں نے کراچی آنا ہے، ایک میرا پروگرام ہے، تو آپ چند دن ذرا ہولڈ کریں، مجھے صورتحال پہلے معلوم کرنے دیں، پھر میں آپ کو بتاؤں گا. جب میں وہاں گیا میں نے خامد سے بھی حالات پوچھے، بیوی سے بھی پوچھے. اصل مسئلہ یہ تھا کہ ان دنوں ٹیکس کا کوئی مسئلہ چل رہا تھا تاجران میں.
یہ نواز شریف کے دور کی بات ہے، کچھ سال پہلے کی، اور تاجر ہڑتالوں پہ ہڑتال کر رہے تھے، پورے ملک میں ہڑتالیں ہو رہی تھیں۔ اب ہڑتالوں کی وجہ سے کاروبار پہ اثر تو پڑتا ہے۔ لڑکا کاروبار کر رہا تھا اور اس کے کاروبار میں اس کو نقصان ہو رہا تھا، خرچے تو اتنے ہی ہوتے ہیں، اب روز خرچے اوپر پڑ رہے ہیں اور انکم ہو نہیں رہی، تو لڑکا اس حال میں دفتر بند کرتا کہ وہ بہت ٹینسڈ ہوتا، بہت پریشان ہوتا، اور اسی پریشانی کے عالم میں وہ گھر آتا تو اس کا موڈ بنا ہوا ہوتا، وہ غصے میں ہوتا۔ اب جب وہ گھر میں داخل ہوتا تو یہ بیوی جو تھی اس کی کزن تھی، پڑھی لکھی تھی، خوبصورت تھی، تعلیم یافتہ تھی، یہ اس کے انتظار میں 3 گھنٹے بیٹھی رہتی کہ میرا ہسبینڈ آئے گا، میں اس کے ساتھ کھانا کھاؤں گی، انتظار میں بیٹھی۔ اب خامد آتا تو خامد کا منہ بنا ہوا ہوتا، تو بیوی سمجھتی کہ خامد کو میرے اندر کوئی انٹرسٹ ہی نہیں ہے، اس کو بھی غصہ آتا، میں اس کی کزن بھی ہوں، تعلیم یافتہ بھی ہوں، خوبصورت بھی ہوں، میرے اندر کیا کمی ہے کہ یہ مجھ سے محبت پیار کی بات نہیں کرتا، یہ منہ بنا کے آ جاتا ہے، شکل بنا کے آ جاتا ہے۔ تو خامد بھی غصے میں اور بیوی بھی غصے میں، تکرار شروع ہو جاتی، اور اتنی تکرار ہوتی کہ میاں بیوی دونوں اس نتیجے پر پہنچے اب ہمیں جدائی اختیار کر لینی چاہیے، طلاق ہو جانی چاہیے۔ خیر میں نے ان کی بات سن کے لڑکے کو سمجھایا، دیکھو آپ کا کاروبار چلتا ہے یا نہیں چلتا، اس میں بیوی کا تو قصور کوئی نہیں نا، یہ تو اللہ کی طرف سے ہے معاملہ۔ بیوی بیچاری گھر بیٹھی ہے، اس کو کیا قصور کہ تمہارے پاس کوئی گاہک نہیں آیا یا تمہارا پروڈکٹ نہیں بچا۔ آپ جب اپنے دفتر کو بند کیا کرے نا تو دفتر کے جتنے غم ہیں ان کو اندر دفتر میں رکھ کے تالا لگا دیا کرو، اور گھر آیا کرو تو فریش چہرے کے ساتھ آیا کرو۔ ویسے بھی نبی علیہ السلام کی سنت مبارکہ ہے، عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ نبی السلام جب بھی گھر تشریف لاتے تھے مسکراتے چہرے کے ساتھ آیا کرتے تھے اور اہل خانہ کو سلام کیا کرتے تھے۔ میں نے کہا کہ بھئی آپ کھانے دو تو آپ کو اس سنت پر عمل کرنا چاہیے۔ اس نے کہا جی میں ضرور اس سنت پر عمل کروں گا۔ پھر میں نے بیوی کو سمجھایا کہ دیکھو ہمارے اکابر کی بیویاں جب ہسبینڈ گھر آتا تھا نا تو اس کا استقبال کرتی تھی دروازے پہ جا کے۔ تم گھر میں کسی کام میں مصروف ہو اس کام کو چھوڑ دو، جب پتہ چلے کہ ہسبینڈ آیا ہے تو باہر کے دروازے تک آؤ اور ہسبینڈ کو مسکرا کے استقبال کرو۔ اس نے کہا جی میں اس پر عمل کروں گی۔ لو جی اب خامد بھی مسکراتے چہرے کے ساتھ آتا اور بیوی بھی مسکرا کے استقبال کرتی، تو پورے گھر میں مسکراہٹیں پھیل جاتی۔ 1 مہینے کے بعد انہوں نے مجھے فون کیا کہ حضرت ہم نے 1 مہینہ ایسے گزارا ہے جیسے ہنی مون کا مہینہ ہوتا ہے، اور ہم اس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ ہم سے بہتر جوڑا تو کوئی کپل ہو ہی نہیں سکتا۔ جو گھر ٹوٹ رہا تھا وہ نبی علیہ السلام کی ایک سنت پر عمل کرنے سے آباد ہو گیا۔ اگر ایک سنت ٹوٹتے گھر کو آباد کر سکتی ہے تو اگر کوئی بندہ ساری سنتوں پر عمل کرے گا تو اس کا گھر کیوں نہیں آباد ہوگا۔ اس لیے کوشش یہ ہونی چاہیے کہ ہر کام سنت کے مطابق ہو تاکہ ازدواجی زندگی کامیابی کے ساتھ گزرے۔